ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا تو اسے مضبوط اور مستحکم بنایا، شریعتیں اور احکامات مقرر کی تو حلال و حرام کیا، جو نعمتیں اس نے عطا کی اور فضل و کرم کیا اس پر میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ زیادہ عزیز اور کرم والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کامل ترین اخلاق اور بلند ترین عزت و شوکت والے ہیں۔ آپ کے صحابہ سب سے اچھے ساتھی ہیں اور آپ کی امت سب سے بہتر امت ہے۔ درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و اولاد پر، صحابہ پر، تابعین پر اور بہتر طریقے سے قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر اور سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، لوگوں میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ کیا کوئی نیند سے جگنے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی اپنی غفلت سے بیدار ہونے والا نہیں ہے؟ دنیا کے بعد کوئی دارالعمل نہیں اور نہیں آخرت سے کوئی جائے انتقال و رحلت ہے۔ اللہ کے بندے، جب کبھی برائی کر جائیے تو اچھائی کیجیے، اس لیے کہ برائی پرانی بدی جتنی زیادہ نئی نیکی کو طلب کرتی ہے اور جتنا زیادہ تیز پانا چاہتی ہے اتنا زیادہ اور اتنا تیز کسی دوسری چیز کو نہیں چاہتی۔ منزل کے بقدر ہی چلنا ہوتا ہے۔ رزق کی طلب میں چلیے، نماز کے لیے کوشش کیجیے، جنت کی طرف تیز بھاگیے، ایک دوسرے پر سبقت لے جائیے اور اللہ کی جانب لپکیے۔ ان کے ساتھ بیٹھیے جن کے ساتھ بیٹھنا غنیمت ہے، ان کی مصاحبت اختیار کیجیے جن کے دل پاک ہیں، ان کے ساتھ رہیے جن کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ یہ لوگ مشک کی مانند ہیں کہ جب جب وقت گزرے گا اس کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، خود کو بے بنیاد افواہوں کی گزرگاہ یا مہلک غیبت کی راہ یا اس جھوٹ کا پل مت بنائیے جو کائنات میں پھیل جائے، اس لیے کہ ان تمام کے گناہ آپ کے حساب میں آئیں گے، بلکہ خود کو مضبوط باندھ بنا لیجئے، اپنے بھائیوں سے اذیت و تکلیف کو دور کیجئے، ساتھیوں کے لیے خوشیاں کھینچ لائیے اور اپنی امت کے اندر امید و فعال پھیلائیے۔ اللہ کا فرمان ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ مسلمانوں، ایک ایسا موضوع جس کی ضرورت ہر لمحے اور ہر آن، ہر زمانے اور ہر جگہ ایک مسلمان اور پوری امت کو ہے، فتنہ کے وقت میں اس کی ضرورت اور بھی شدید اور آزمائش و مصائب کے وقت اور بھی بڑی ہے۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے اس شخص کے لیے جسے اسے پانے کی توفیق ملی، بہتر طریقے سے اس نے اسے استعمال کیا اور خرچ کیا تو وہ فائدے میں رہا اور بچا رہا، اور جو اس سے محروم رہا وہ مکمل محروم رہا۔ اللہ کے بندوں، وہ یہ ہے کہ مومن بندے جو کہ مختلف قسم کی آزمائشوں سے دوچار ہے، اللہ کے دشمنوں سے برسرے پیکار ہیں، انہیں اس عظیم خزانے کی کتنی ضرورت ہے، اس لیے کہ حق و باطل اور خیر و شر کے مابین کشمکش اللہ کے قانون و سنت کے تقاضوں کے مطابق اس دنیا میں جاری ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ یہ خزانہ دین حق پر ثبات اور استقامت برتنا ہے، بغیر کسی ٹیڑھے پن اور انحراف کے صراط مستقیم اور تقوی کو لازم پکڑنا ہے، شیطان، خواہش اور نفس کے میلانات سے اجتناب کرنا ہے، ساتھ ہی توبہ و استغفار کرتے رہنا ہے۔ اللہ کے بندو، پلک جھپکنے بھر کوئی بندہ اس بات سے مستغنی نہیں ہو سکتا کہ اللہ اسے ثواب سے نوازے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی سے فرمایا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدر قلیل مائل ہو ہی جاتے۔ ثبات فتنوں کی دوا اور ان کا علاج ہے۔ ثبات ہی غلبہ ہے اور غلبہ ہی ثبات ہے۔ ثبات بڑی کامیابی اور بڑی نصرت ہے، جبکہ نفس، خوف، بزدلی
اور تردد پہ غلبہ پائیں، شہوت، نفسی میلانات اور افواہ بازوں کی افواہوں سے اونچے ہوں۔ امام احمد بن حنبل سے خلق قرآن کی آزمائش کے دنوں میں کہا گیا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حق پر باطل کیسے غالب آ گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بالکل نہیں، حق پر باطل کا غلبہ یہ ہے دل ہدایت سے ضلالت کی جانب منتقل ہو جائیں، اور ہمارے دل تو اب بھی حق کو لازم پکڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل تو اب بھی حق کو لازم پکڑے ہوئے ہیں۔ جو خود اپنے نفس سے عاجز رہ جائے تو اس کے علاوہ چیزوں سے اور زیادہ عاجز رہ جائے گا، اور جو نفس پر کنٹرول کرے تو دوسری چیزوں پر اور بھی زیادہ کنٹرول کر سکے گا۔ دل کا ثبات ہی قدم کے ثبات کی بنیاد ہے۔ کیسے نہ ہو جبکہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپتے چھپاتے سفر ہجرت کو فتح و غلبہ شمار کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ انہوں نے کافروں سے دیس نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا، جبکہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پسکر کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ دینی بھائیو، اللہ نے اس سے جو اس کی مدد کرے، اللہ کے حکم پر استقامت برتے، فتح و نصرت اور ثبات کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہاری ضرور مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ یہی شرط ہے اور یہی جزا ہے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا۔ اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد اس کے لیے رکھی ہوئی ہے جو اس کا مستحق ہو، اور اس کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو خوشحالی و تنگی اور پریشانی میں ثابت قدمی سے کام لے، زلزلوں میں سینہ سپر ہوں، اور یقین رکھتے ہوں کہ غلبہ تو صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے اور اسے آنا ہی ہے جب اللہ چاہے اور جیسا چاہے۔ ثبات و تثبیت دل، نفس، عقل، زبان، پاؤں، دنیاوی زندگی، موت کے وقت، قبر کے اندر، برزخ، آخرت، قیامت اور پل صراط میں ہوگی۔ ثبات دین، اطاعت، حق، دلیل اور میدان جنگ میں ہوگا۔ اسی طرح ثبات شہوات، شبہات، مصائب، جاہ، منصب، مال اور اولاد کے فتنوں پر ہوگا کہ یہی بزدل بنانے والے، بخیلی پر اتارنے والے اور حزن و ہرمنال میں ڈالنے والے ہیں۔ ثبات ظلم و تعذیب اور سرکشی کے فتنے میں، دنیا کے آنے اور جانے کے فتنے میں، استقامت سے اجنبیت محسوس کرنے میں، تقصیر کاروں پر محنت نعمتوں کی بوچھار میں، ساز و سامان، اقتدار، خوشحالی اور سکون کی چاہت کے فتنوں میں ہوتا ہے۔ ثبات امت کی کمزوری اور اس کے بکھراؤ کے احوال میں، غور و فکر کے فتنے میں، صالحین کے احوال پر سوء ظن رکھنے میں، اور علم، بھلائی اور نیک لوگوں کے مواقف کے سلسلے میں ہوگا۔ اے ثبات والو، اللہ سے حسن ظن رکھیے، اس پر بھروسہ، اعتماد، توکل، کمال انابت، اس کی معیت کا استحضار، اس کے پاس موجود نعمت میں رغبت، اس کی خشیت اور اس سے خوف، مدام اس کا مراقبہ، حسن نیت، اخلاص، اس کی جانب توجہ اور اطاعت کا انتظام، یہ ساری چیزیں ثبات کو مضبوط کرتی اور اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ بھائیو، جو اپنی بات میں زیادہ ثابت ہوگا وہ اپنے دل میں زیادہ ثابت قدم ہوگا، اور قول ثابت سچ اور حق بات ہے اور اس کی دل جھوٹ اور باطل ہے۔ سب سے زیادہ ثابت قول اپنے لوازمات اور تقاضوں کے ساتھ کرنا توحید ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ شریعت کی ساری چیزیں، احکام و آداب، سب کے سب ثبات قدمی دینے والے ہیں۔ جو زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہوگا وہ زیادہ ثبات برتنے والا ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوط والا ہے، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ ثبات کے عظیم ترین دلائل میں سے عمل صالح پر مداومت ہے۔ تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب دین
تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب دین وہ ہے جس پر آدمی مداومت برتے. جس نے 12 رکعت صلاۃ پر مداومت برتی جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور حدیث قدسی میں ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور اس کے بعد کے عظیم ترین وسائل میں دعوت اللہ، خود احتسابی، بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا ہے. ساتھ ہی مکارم اخلاق جیسے صبر، نرمی، تحمل اور برداشت کو اپنے اندر سمونا ہے. اور یقین رکھنا ہے کہ مسلمان بطور خاص داعی اللہ اور طالب علم کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشگی اور مداومت برتی جائے. جہاں تک نتائج کی بات ہے تو اللہ سبحانہ کے ذمہ ہے. جس کی چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے مدد کرتا ہے. اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، انہیں رسوا کرتا ہے، ان کے ساتھ مکر کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے. اللہ کی مدد اور حق، اہل حق کے ظہور و غلبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود اسے اپنی آنکھ سے دیکھیں، بلکہ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ غلبہ آنے والا ہی ہے. آپ اس کے دروازوں میں سے دروازہ ہوں، اسے ہموار کرنے والے اور اس کا راستہ ہوں. اور یہ عظیم ترین احسانوں میں سے ہے. بھائیو، ومن أعظم الآفات نسأل الله السلامة القابلية. گویا کہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر مال میں اپنے رب سے ثبات کی زیادہ سے زیادہ دعا کرے. عظیم ترین آفتوں میں سے افواہوں اور شرپسندیوں کے قابل ہونا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. گویا کہ مسلمان حق، پائیدار اور مستحکم دین کا حامل نہیں ہے. یہ سب کے سب ثوابت ہیں جو بے بنیاد چیزوں کی نفی کرتے ہیں اور پاکیزہ نفع بخش چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. مومن کے نفس پر اقوال و آراء کے بیچ الٹ پلٹ کرنے والے باطل کو سننے سے زیادہ کوئی چیز سخت نہیں. بے بنیاد افواہ آمیز شبہ کے بالمقابل جسے کسی دشمن نے پھیلا دیا ہے، یا بات کے بالمقابل جسے کسی مفاد پرست نے عام کیا ہے، یا تصویر کے بالمقابل جسے کسی شکاری نے پھیلایا ہے، اس حق کو بھول جائے جسے وہ جان چکا ہے. کتنی ہی باتیں کہی گئیں یا گفتگو نشر کی گئی اور اس نے اٹھایا بٹھایا اور لوگوں میں بے چینی پیدا کی. کی بورڈ کے ایک کلک سے کتنی شورشیں برپا کر دیا، یا موبائل کے ایک بٹن سے جسے آدمی دھوتا ہے، یا حق و باطل اور خیر و گناہ کی ان چیزوں کا استقبال کرتا ہے جو فکر و اعتبار کو ضروری قرار دیتی ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے دین کو جھگڑوں کا نشانہ بنا دیا وہ یہاں سے وہاں یعنی زیادہ سے زیادہ منتقل ہوتا رہے گا، اسے ثبات حاصل نہیں ہوگا. اللہ آپ کی حفاظت کرے. بیعت کے صیغے میں ثبات کی عظیم تصویروں پر غور کریں. یہ سمو طاعت، تنگی و آسانی، پسند و ناپسند سب پر بیعت ہے. اور یہ کہ ہم صاحب اقتدار سے اقتدار کے بارے میں لڑائی نہ کریں، اور یہ کہ ہم جہاں ہوں عدم انصاف کی بات کہیں اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہ کھائیں، بلکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر غور کیجئے جب وہ غزوہ احزاب میں رجز پڑھ رہے ہیں اور فتنہ و ثبات کے بیچ کس طرح جوڑ پیدا کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم پر سکینت نازل فرما اور اگر ہمارا مدبر ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ. پھر آپ نے کہا کہ اگر وہ فتنہ کا ارادہ کریں تو ہم مضبوطی سے انکار کریں گے. اسی کے مثل اللہ کے بندوں ثبات و عظیمت کے بیچ عجیب و غریب رب دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آیا ہے اے اللہ ہم تجھ سے معاملے میں ثبات کا سوال کرتے ہیں اور ہدایت پر عظیمت مانگتے ہیں. ان کے دونوں کلمے کامیابی کا خلاصہ ہیں اور بندے کا نقصان انہیں دونوں یا ان دونوں میں سے ایک کے ضائع کرنے سے ہوتا ہے. جس کی عزم و ثبات سے تائید کی گئی اس کی مدد اور توفیق سے تائید کی گئی. اہل حکمت کہتے ہیں ثبات کی آمد روزی ہے. جب ثبات سے حزم و عزم بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی اذن سے نجات پاتا ہے اور اس کا معاملہ پورا ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، اندر لجوء اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ جب بندہ کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے. اور یہ بات آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کہی جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے. وہ لوگ کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لی ہیں تو ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہم اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی. اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اور کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ مسلمان اس مقابلے پر غور کرے. اللہ ایمان والوں کو ثبات سے نوازے گا اور اس کے بالمقابل میں کفار کے دلوں میں روب ڈال دوں گا. چاہے تعداد کم یا زیادہ ہو اور ہتھیار چاہے مضبوط یا کمزور، اور چال مکر و پلان میں چاہے جس درجے میں ہو، بلا شبہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے
اور وہ کافروں کے قید کو ناکام کرنے والا ہے۔ بعضهم ببعض خيرا فإن معهم من الإيمان الراسخ ما يدفع كل إثم وينفي اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اس ایمانی تصویر پر غور کیجئے۔ جب عفق کا شر واقع ہوا تو اللہ نے فرمایا اسے سنتے ہی مومن مرد عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا سری بہتان ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والے نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ آزمائشوں کے پیدر پہ آنے اور مصیبتوں کے وقت مومنوں کے دلوں کا ثبات اور ان کے نفسوں کی قوت عظیم قرآنی ہدیہ ہے۔ اس سے اہل علم ایمان اور عقل صدیوں اور نسلوں تک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان ساری باتوں کے بعد مسلمانوں اسلام کی نعمت کا شعور بلکہ انتخاب کی نعمت کا شعور ضروری ہے، بعد أيها المسلمون اور یہ جو راستہ ہے وہ پرانا قدیم راستہ ہے۔ من الله عظيمة يهبها عبده فلا يزل في مواطن الزلل ومواطن الشهوات والشبه فمن مسه ضر في فتنة أو ناله بأساء في ابتلاء فليثبت اللہ کے بندو وليستيقن رحمة الله ثبات قدمی سے کام لیجیے، يشفي الضراء وإيمانه اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ آپ کو ہلکا نہ کریں۔ فاثبتوا رحمكم الله ولا يستخفنكم لوگوں کو حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کیجیے۔ ولا تحملوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن کی تلقین کیجیے کہ یہی نبوت کی میراث ہے۔ الظن اللہ کا فرمان ہے ایمان والو الظن بالله اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ في الحياة الدنيا اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت سے نفع پہنچائے۔ ويفعل الله میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی مغفرت طلب کیجیے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سوا کوئی معبودی حقیقی نہیں، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں، اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمارے لیے کافی ہوا اور ہمیں پناہ دی، ہر جاندار کو اپنی روزی سے نوازا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبودی حقیقی نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں ہدایت کی، راہ دکھائی اور ضلالت و گمراہی سے نجات دی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے نبی امی رسول ہے۔ ان کے آل و اصحاب پر اور ہر قبیل اور خاندان سے ان کے پیروکاروں پر درود اور برکت نازل ہوں، قیامت تک خوب سلامتی ہو۔ مخرج الميت من الحي بھائیو، هو القدير على كل شيء اہل ثبات و رسوخ آزمائشوں پر سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، صفانا مصیبتوں میں سب سے قوی ہوتے ہیں، كل حي اور پریشانیوں میں نفس کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوش رہنے والے ہوتے ہیں۔ هدانا إلى رشد ثبات کے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز نقصان دہ نہیں کہ اللہ کی نصرت سے نو امیدی ہو، اللہ سے سوء ظن ہو اور یہ کو اپنے دین کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، اپنے اولیاء کو چھوڑ دے۔ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین رہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم امداد رہو۔ اگر تم زخمی ہوئے تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ شکستیں اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو بعض کی شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور اللہ کا فرمان ہے ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو۔ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تم وہ امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔ اسی لیے اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ ثبات کے ساتھ تثبیت جڑی ہوتی ہے، بلکہ جو چیز ثبات کی حفاظت کرتی ہے وہ تثبیت ہے، كنتم مؤمنين اور یہی اہل علم و ایمان اور حکمت کی شان ہے، یہی ان کا وظیفہ اور ان کا مشن ہے۔ وہ باطل کو نہیں پھیلاتے اور نہ اسے دہراتے ہیں، اور نہیں وہ رسوا کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو ثابت قدمی کی تلقین کرتے ہیں، ولا تهنوا ان کے دلوں میں طمانینت داخل کرتے ہیں اور ان کے اندیشوں کو دور کرتے ہیں۔ إن تكونوا وہ کہتے ہیں کہ نہ ڈرو۔ اہل علم و عقل کی فتنوں اور آزمائشوں کے زمانے میں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ثابت قدمی کی تلقین کریں، ان کے دلوں کو یقین، ثبات اور فال سے بھر دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر غور کیجئے، جب وہ اپنے صدیق دوست کو تاریک ترین موقف میں ثابت قدمی پر ابھار رہے ہیں اور ان کے لیے اللہ کی معیت کی تاکید کر رہے ہیں، جیسا کہ ان دونوں کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تر تو اللہ کا کلمہ ہی ہے۔ اور جب صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا
کہ وہ ان کے لیے مدد طلب کریں، جو عزا اور تعظیم انہوں نے دیکھی اس پر ان کے لیے دعا کریں، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے فریاد نہ کریں گے، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم ثابت کرنے والی اور آزمائش کے اندر الہی سنت کو منقش کرنے والی بات کہی، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی کے لیے زمین کھودی جاتی تھی اور اسے اس کے اندر ڈالا جاتا تھا، پھر آڑا لایا جاتا تھا اور اس کے سر پر رکھا جاتا تھا اور اسے دو حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، اور یہ چیز اسے اس کے دل سے روکتی نہیں تھی۔ لوہے کے کنگھے سے اس کے گوشت سے پرے ہڈی کو کنگھا کیا جاتا تھا اور یہ چیز اس کے دل سے اسے نہیں روکتی تھی۔ اللہ کی قسم، یہ معاملہ پورا ہو کر رہے گا یہاں تک کہ ثنا سے حضر موت تک ایک سوار سواری کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، اسے اپنی بکری پر کسی بھیڑیے کا خوف نہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ احزاب اور اس کے زلزلوں میں، اور جب گمان کرنے والوں نے بہت سے گمان کیے، اہل خندق محصور تھے اور عظیم پریشانی میں انہیں دشمن اور ساتھی بھوک اور سردی گھیرے ہوئی تھی، تو دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی چٹان سے پہلے مانوی چٹان کو توڑتے ہیں، آپ ان سے وعدہ کرتے ہیں، انہیں بشارت سناتے ہیں اور انہیں ثابت قدمی پر ابھارتے ہیں اور کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شدت تم دیکھ رہے ہو وہ ضرور ختم ہوگی، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ بیت عتیق یعنی خاونہ کعبہ کی پورے امر کے عالم میں طواف کروں اور اللہ پاک مجھے کعبہ کی کنجیاں دے دے اور کیسر و کسرا کی بادشاہت ہلاک ہو جائے اور تم لوگ ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسے بہنگی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے۔ صحابہ نے اس کی تصدیق کی اور وہ ایمان لے آئے۔ جہاں تک منافقوں کی بات ہے اور جن کے دلوں میں مرض تھا، ان میں سے جن کے دل اور نگاہ گمراہ ہو گئے تھے، انہوں نے کہا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے تو بکواس وعدہ ہی کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اہل علم ثابت قدمی کی تلقین کرنے والے راسخ کھمبے ہیں، ستون ہیں، جو افواہ بازوں کی افواہوں کو دفع کرتے ہیں، باطل پسندوں کے تانے بانے کو بکھیرتے ہیں اور نامرادوں کے پرندے کو ڈھاتے ہیں۔ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والے اور غالب عقل والے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو مرد ہو یا عورت سب سے زیادہ ثابت قدمی پر ابھارتے اور اس کی تلقین کرتے ہیں۔ ہماری اماں محمد کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس عجیب مضبوط اور ثبات عطا کرنے والی، ان کی اس عجیب و عظیم اور ثبات کرنے والی بات کو دیکھیے، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ بلا شبہ سراغ کرتے ہیں، درد ماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے مسائل پر اعانت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ کو نیک عقلمند اور عالم مشیر وقار ورقہ بن نوفل کی رہنمائی کی، پھر جو ہونا تو سو ہوا، یہاں تک کہ ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، اے کاش میں اس وقت مضبوط و توانا رہوں، اے کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، آپ جیسی چیز لے کر جو بھی آیا اسے دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کے دن مل گئے ہیں تو میں آپ کی زبردست مدد کروں گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ ان پر علماء اسلام پر رحم کرے، ہمیں جب خوف بہت ستاتا، گمان برے ہو جاتے، زمین تنگ پڑ جاتی تو ہم ان کے پاس آتے اور ہم انہیں دیکھتے، ان کی بات سنتے اور وہ ساری کیفیت ختم ہو جاتی اور یہ شراک قوت یقین اور سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ پر رحم کرے۔ ثبات تب سب سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے جب باطل اپنی قوت و چوٹی کو پہنچ جاتا ہے اور حق اپنی آزمائش کی آخری حد کو پہنچ جاتا ہے۔ انہی سخت مصیبت کے اوقات میں ثبات قدمی کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے بلا شبہ اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ آپ کے نبی، آپ کے حبیب، چنندہ نبی اور ان کے صحابہ اور امہات المومنین اور ان کی ذریت پر درود و سلام نازل ہو۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی پر درود و سلام نازل ہو، اور جو لوگ ان کی بہتر طریقے سے قیامت تک پیروی کریں، اور ہم پر بھی ہے اللہ تیرے رحمت و فضل سے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دیجئے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دیجئے، مشرکین اور شرک کو رسوا کیجئے،
اے اللہ تمام امت مسلمہ کے دشمنوں کو رسوا کیجیے. اے اللہ ہماری حفاظت کیجیے, ہمارے ملکوں کی حفاظت کیجیے, ہمارے ولی امر کی حفاظت کیجیے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بہتر توفیق دیجیے. اے اللہ آپ اپنی توفیق سے انہیں نوازیے. اے اللہ انہیں اس بات کی توفیق دیجیے کہ وہ آپ کے دین کی نصرت و مدد کریں اور دین کو آگے بڑھائیں. اے اللہ انہیں تقوی وہ بھلائی کی راہ پہ ڈالیے اور اپنے آپ کی سنت, آپ کے نبی کی سنت کے مطابق فیصلے لینے کی توفیق بخشیے. اے اللہ حق کو ہدایت پر ان کے کلمے کو متحد کر دیجیے. اے اللہ تمام مسلمانوں کے حالات درست کر دیجیے. اے اللہ انہیں حق و سنت پر متحد کر دیجیے. اے اللہ ان کے ملکوں میں امن و امان اور خوشحالی پیدا کر دیجیے. اے اللہ ہمارے لشکروں کی مدد کیجیے. اے اللہ ان کے کمر کس دیجیے. اے اللہ ان کے قدم, اے اللہ انہیں ثابت قدمی سے نوازیے. اے اللہ انہیں آپ اپنی مدد سے مدد کیجیے, ان کی تائید کیجیے. اے اللہ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے. اے اللہ مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دیجیے, زخم خوردوں کے زخم کو ٹھیک کر دیجیے. اے اللہ ہمارے کمزور بھائی ہیں فلسطین میں, بورما میں, لیبیا میں, عراق میں, سیریا اور شام میں. اے اللہ ان کو بہت پریشانی نے گھیر لیا ہے, وہ بہت دقتوں اور پریشانیوں میں ہیں. اے اللہ سوائے آپ کے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ آپ ان کی مدد کیجیے, ان کی پریشانی کو دور کر دیجیے, انہیں جلدی کشادگی سے نوازیے. اے اللہ آپ اپنی مدد سے انہیں نوازیے. اے اللہ ہم آپ سے ان کے لیے مضبوط فتح کی دعا کرتے ہیں. اے اللہ آپ سرکشوں کو دھر لیجیے. اے اللہ آپ سرکشوں کو دھر لیجیے اور جو ان کی مدد کرنے والے ہیں ان کو اپنی گرفت میں لے لیجیے. اے اللہ, اے اللہ جو غاصب ہیں, اے اللہ آپ ان کو پکڑ لیجیے. اے اللہ وہ آپ کو عاجز نہیں کر سکتے. اے اللہ آپ ان پہ اپنی وہ قوت ڈال دیجیے جو ظالم قوموں سے لوٹائی نہیں جاتی. اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دیجیے. اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دیجیے. اے اللہ ہمارے اعمال درست کر دیجیے. اے اللہ ہم پر رحم کیجیے, ہمیں بخش دیجیے. اللہ کے بندو, اللہ بھلائی اور احسان کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی سے روکتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم نصیحت حاصل کر سکو. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأعزه بطاعتك وأعلي به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين ووفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى العمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وحقن دماءهم واجمع الحق والهدى والسنة كلمتهم وول عليهم خيارهم واكفهم أشرارهم وابسط الأمن والعدل والرخاء في ديارهم واعذهم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر جنودنا. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود. اللهم سدد رأيهم وصوب رميهم واشدد أزرهم وقوي عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم واحفظهم في أهلهم وذرياتهم إنك سميع الدعاء. اللهم إن لنا إخوانا مستضعفين مظلومين في فلسطين وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى
وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا، قد مسهم الضر وحل بهم الكرب واشتد عليهم الأمر، تعرضوا للظلم والطغيان والتشديد والحصار. اللهم يا ناصر المستضعفين ويا منجي المؤمنين انتصر لهم وتولى أمرهم واكشف هربهم وارفع ضرهم وعجل فرجهم والف بين قلوبهم واجمع كلمتهم. اللهم مدهم بمددك وأيدهم بجندك وانصرهم بنصرك. اللهم إنا نسألك لهم نصرا مؤزرا وفرجا ورحمة وثباتا. اللهم سد رأيهم وصوب رميهم وقوي عزائمهم. اللهم عليك بالطغاة، اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن شايعهم ومن أعانهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزقهم كل مزق واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم وازن بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفقنا للتوبة والإنابة وافتح لنا أبواب القبول والإجابة. اللهم تقبل طاعاتنا ودعاءنا وأصلح أعمالنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.